بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کفالت بہت احسن طریقے سے ادا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور مانا بھی، اور ان کو انتہائی عزت و احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک طاقت و قوت پہنچائی، اور اپنی شفقت اور محبت اور حمایت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری دم تک برقرار رکھا۔ مکہ قحط کا شکار ہو گیا تو قریش مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ مکہ قحط کا شکار ہو گیا ہے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا، اور سارا شہر جل تھل اور سرسبز و شاداب ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر تھا۔ اس شہر میں جرجس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس قافلے کی میزبانی کی، حالانکہ وہ اس سے پہلے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا تھا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، آپ لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتیں، اور پھر میں انہیں ان کی مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے دائیں طرف سیب کی طرح ہے، ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس اپنے ملک مکہ مکرمہ بھجوا دو، ملک شام نہ لے کر جاؤ، کیونکہ ان کو یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور حضرت ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، اور وہ بالآخر انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد 10 رجب نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھیں۔ وہ 25 برس آپ کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران جو بھی رنج و الم اور غم کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ آپ کے لیے تڑپ اٹھتی تھیں۔
سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتیں اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غم گساری کرتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور و غل ہوگا، نہ دکھ درد اور تھکان ہوگی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال دونوں المناک حادثے صرف چند ہی دنوں کے دوران آگے پیچھے پیش ہوئے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات مجزن ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کی قوم کی طرف سے اور بھی مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت اور بھی بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگ گئے۔ اس کیفیت نے آپ کے غم و الم میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ آپ ان سب سے مایوس ہو کر طائف کی طرف نکلے تاکہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دینے والا ملا نہ مددگار، بلکہ الٹا انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں بھی ایسی تکلیفیں نہیں پہنچائی تھیں۔ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے ایک کے بعد ایک الم و مصائب اور دکھ اور تکلیفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔
اور نئے دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی اسلام سے متعلق معلوماتی ویڈیو سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔